السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایف آئی اے نے سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف چلان پیش کر دیا ہے، اور نہ صرف اس میں عمران خان بلکہ شاہ محمود قریشی کو بھی قصوروار گردانا گیا ہے۔ اس میں ایک لمبی فہرست گواہان کی بھی ہے، جس میں اس وقت کے سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جو وعدہ معاف گواہ ہیں ایف آئی اے کے اس اسپیشل سیکرٹ ایکٹ میں۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے واقعی ہی اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا ایک غلط استعمال کیا ہے، یا عمران خان نے کس طرح اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس سارے معاملے سے آپ کو آج آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد انوار اللہ کاکڑ نے عمران خان کے خلاف ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ فوج مخالف نہیں ہے، بلکہ عمران خان کا بیانیہ ریاست مخالف ہے۔ پھر انہوں نے نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کو ریلیف دیا جائے گا، اس پر بھی انہوں نے وزیر قانون سے رائے طلب کر لیا ہے۔ پھر آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنل اور اس کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، کیا ان پر فرد جرم عائد ہو سکے گی؟ اس پر ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ ناظرین، پہلے ہم بات کرتے ہیں اسپیشل سیکرٹ ایکٹ یعنی سائفر کیس پر۔ آج ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف ایک چلان پیش کیا، جس میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو باقاعدہ ایک ملزم نامزد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ عمران خان سائفر کے غلط استعمال اور سائفر کو عوام میں افشا کرنے پر، یعنی پاکستان کی جو اسپیشل سیکرٹ ایکٹ میں پالیسی ہے اس کے خلاف گئے، اور اس میں انہوں نے 28 گواہان کی ایک لمبی لسٹ پیش کی ہے، اور اس میں جو وعدہ معاف گواہ ہیں وہ عمران خان کے جو دور اقتدار میں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہیں۔ ناظرین، ہوا کیا؟ میں اس کے بارے میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاتا ہوں، یہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ کو سارے اس سینیریو اور سارا جو سائفر کیس ہے اس میں آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، عمران خان کو ایک سائفر پیش کیا جاتا ہے سیکرٹری خارجہ کی طرف سے، یعنی اسد مجید ایک سائفر عمران خان کے پاس لے کے آتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب، آپ کے بارے میں جو امریکہ ہے وہ ایک کانسپریسی کر رہا ہے، یعنی سازش کی جا رہی ہے، اور آپ کو بہت جلد دورہ اقتدار یعنی پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب عمران خان نے اس بات کو لازم سمجھا کہ جس طرح عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت ہٹایا گیا، تو عمران خان کا خیال تھا کہ مجھے نو کانفیڈنس ووٹ میں اس لیے نہیں ہٹایا گیا کہ سارے یہ ایک ہو گئے تھے، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پالیسی شامل تھی، اس کے پیچھے ایک رجیم چینج آپریشن تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو اس وقت سائفر میں لکھا کہ اگر، کیونکہ عمران خان جب روس اور یوکرین کی جنگ جاری تھی تو عمران خان روس کا دورہ کیا تھا، تو اس پر جو امریکہ بڑا سیکھوا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم عمران خان کو زیادہ دیر پرائم منسٹر نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ امریکہ اس کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی ممالک کی اس طرح جو وزیر اعظم شپ ہے اس کو چینج کیا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کو بھی لکھا کہ اگر تو آپ نو کانفیڈنس کے تحت عمران خان کو پرائم منسٹر کی چیئر سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ برادرانہ رہیں گے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم پاکستان کے خلاف سخت پالیسی اپنائیں گے اور پاکستان کے خلاف اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہی یہ سائفر آتا ہے
تو عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم شپ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب عمران خان ریاست پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہتے، لیکن عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ میں تو وزیر اعظم نہیں رہا، لیکن جس طرح یہ رجیم چینج آپریشن لانچ کیا گیا اور جس طرح امریکہ نے اپنی پالیسی پاکستان پہ امپلیمنٹ کی، میں ضرور یہ پیغام اور یہ سائفر عوام تک لے کے جاؤں گا اور اس کی حقیقت عوام میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن ناظرین، ریاست کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے آپ سیکرٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس طرح ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان نے اپنے ایک جلسے میں جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا، انہوں نے ایک کاغذ لہرایا تھا اور وہ وائٹ کلر کا کاغذ تھا، اور عمران خان نے تشبیہاً یہ کہا تھا کہ اس سائفر کے ذریعے جو ہے مجھے ہٹایا جا رہا ہے اور یہ ایک رجیم چینج آپریشن ہے جو میرے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے۔ اب سلیم صافی کے مطابق کہ وہ سائفر کا وہ ٹکڑا نہیں تھا، کیونکہ سائفر کا جو کاغذ ہوتا ہے وہ یلو کلر کا ہوتا ہے، اور عمران خان نے جو اس جلسے میں کاغذ لہرایا تھا وہ وائٹ کلر کا تھا۔ اب جو بحث کی جائے گی، آج جو عمران خان پہ چلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا، اس میں باقاعدہ عمران خان کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ لکھی گئی کہ عمران خان نے سٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کے خلاف گئے ہیں اور عمران خان نے اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کا غلط استعمال کیا ہے، اور عمران خان نے ریاست کے جو کانفیڈینشل جو ہے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انہیں عوام میں ڈسکلوز کیا ہے، کیونکہ یہ پالیسی کے خلاف ہے، لہٰذا عمران خان کو سزا دی جائے۔ ناظرین، اب بحث اس بات پہ ہے کہ کیا عمران خان نے اس سائفر کا غلط استعمال کیا تھا یا نہیں۔ اب عمران خان نے کس طرح غلط استعمال کیا یا نہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو یہ جو ہے وہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات کہ عمران خان تب اہل تھے کہ وہ یہ ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس وقت کی جو تمام کابینہ تھی وہ بھی دیکھ سکتی تھی۔ تو عمران خان ایک پوائنٹ آف ویو سے تو وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ صرف خود دیکھا، اس کے بعد انہوں نے اس کی کاپی جو ہے وزارت دفاع کو بھیجی، اور انہوں نے ایک کاپی جو ہے وہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بھجوائی۔ تو یہ بھی وزارت دفاع بھی دیکھ سکتی ہے، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے ان کو بھیجی تو وہ بھی دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی عمران خان غلط نہیں ہے، لیکن عمران خان ایک بات میں غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سائفر کی کاپی کو گمایا کیوں۔ عمران خان اس بات میں عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ کاپی غائب کیوں کی، یا آپ سے مس کیوں کی ہوئی، یا وہ کاپی کہاں گئی، اب عمران خان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو 28 گواہان ہیں، ان میں اس وقت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں اسد مجید صاحب، جن کے پی ٹی آئی بڑے قصیدے پڑھتی تھی، اور آج وہی سیکرٹری خارجہ ہیں جو عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں۔ اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں بحث صرف اس بات پہ ہوگی کہ کیا عمران خان نے سائفر کا غلط استعمال کیا ہے یا نہیں، کیونکہ عمران خان کو کیونکہ پرائم منسٹر کو، وزارت دفاع کو، وزارت خارجہ کو اور کیبنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں ان تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ عمران خان نے اپنے جلسے میں ایک کاغذ لہرایا تھا اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، عمران خان نے جو کاغذ لہرایا تھا، یہ اس وقت میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ وہ سائفر کی کاپی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک وائٹ انویلپ تھا، کیونکہ سائفر کی جو کاپی ہوتی ہے یا جو سائفر ہوتا ہے وہ یلو کلر یعنی پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو عمران خان پہ
آئندہ آنے والے دنوں میں کیا قانونی جو ہے ان پر سختی برتی جاتی ہے یا کس طرح اس کیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے, قانون کس طرح اپنا راستہ لیتا ہے, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد ناظرین انوار الحق کاکڑ جو ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی یہ اخذ کر سکے کہ یہ نگران حکومت جو ہے یہ باعث ہے, کیونکہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ اس طرح دے رہے ہیں وہ کہ انہوں نے ایک لندن میں ایک انٹرویو دیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا نشان یا پی ٹی آئی موجود نہیں ہوتی تو اس سے پاکستان کے الیکشن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر یہ پی ٹی آئی کے لیڈر اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کی طرف سے یہ بات درست ہے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہے ایک کنٹروورشل وزیر اعظم ہے, کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ اپنی نگرانی میں فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا. جو تمام ریاستی پارٹیز جتنی بھی پاکستان میں سیاسی پارٹیز ہیں ان کو لگے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور کوئی بھی جو ہے کسی کا سانس دبایا نہیں جا رہا, بلکہ ہر ایک کو سیاسی طور پر آزادی ہے کہ وہ اپنے پارٹی کو لیڈ کر سکے. دوسرا ایک بیان بی بی سی کو انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ روز دیا اور اس میں انہوں نے پھر سے عمران خان کو ریاست مخالف شخص قرار دیا. اب کس طرح اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں یا کس طرح اس بات کا اعادہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایک بندہ جیل میں ہے وہ ریاست مخالف ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا مقابلہ فوج سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے. تو ناظرین ریاست جو ہوتی ہے وہ تمام اداروں پر مشتمل ہوتی ہے, اس میں ملٹری ادارے اور تمام پاکستانی ادارے شامل ہوتے ہیں. تو ویسے میں نے تو سنا تھا کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی, تو پھر کوئی سیاسی لیڈر جو ہے کس طرح اپنی ریاست کے خلاف جا سکتا ہے. تو انوار اللہ کاکڑ نے اگر بات کر لی جائے کہ نواز شریف پر کوسچن کیا گیا کہ اگر میاں محمد نواز شریف جو سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں اور وہ چند دنوں کے لیے اجازت لے کر عدالت سے 6 ہفتوں کے لیے باہر گئے تھے اپنے علاج معالجے کے لیے, لیکن وہ 4 سال یا 4.5 سال بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے لیے کوئی راہداری ضمانت یا ان کو کوئی عدالت سے ابھی تک ریلیف بھی نہیں ملا. تو اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں انوار الحق کاکڑ نے وزیر قانون سے رائے طلب کر لی ہے. ناظرین ایک جو بات اٹل ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت عدالتوں کو مطلوب ہے اور انہیں اشتہاری بھی اقرار دیا گیا تھا, تو اگر وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں تو پھر لازمن ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن انوار اللہ کاکڑ عمران خان کے بارے میں تو سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, لیکن جب نواز شریف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر قانون سے رائے طلب کر لی ہے, جو کہ ایک بات کسی عام اگر بندے سے بھی پوچھے کہ جو بندہ عدالتوں کو مطلوب ہو اور اشتہاری ہو تو کیا جب وہ سامنے آئے تو کیا اس کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. ہر ذی شعور بندے کو اتنا کو قانون کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. لیکن انوار اللہ کاکڑ اس وقت کی اس طرح کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جبکہ خود وہ 12 دن کا ایک طویل دورہ کر کے آئے ہیں, جس میں انہوں نے پیرس میں ایک عالی شان ہوٹل میں جو ہے وہ کھانا کھایا اور یہ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاؤں. اس کے بعد وہ سعودیہ گئے اور ایک لمبے طویل جو ہے وہ دورے کے بعد پاکستان تشریف لائے اور اس جو پیرس کے عالی شان ریسٹورنٹ میں انہوں نے کھانا کھایا اپنی فیملی کے ساتھ, اس کا بل جو ہے پاکستانی عوام نے پے کیا. تو اگر اپنی آپ خواہشات کو سنواریں گے تو پھر کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا, بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کی اکانومی کے مطابق اپنے تمام اخراجات کو کریں تاکہ پاکستان ترقی کرے.
اس کے بعد ناظرین پرویز لائی کیس میں توہین عدالت کیس چل رہا ہے جس میں ابھی تک 3 ججز جو ہے وہ بدلے جا چکے ہیں، لیکن یہ کیس جو ہے وہ ادھر ہی ہے۔ اب اس وقت کے آئی جی اسلام آباد کو ڈی آئی جی آپریشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو فرد جرم کے لیے عدالت بلایا گیا۔ ناظرین آئی جی اسلام آباد کے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر عمران خان کے ناقابل وارنٹ جاری ہو تو اس کے لیے تو ایک مکمل جو ہے وہ آپریشن لانچ کر دیا جاتا ہے اور زمان پاک پر دعویٰ بول دیا جاتا ہے، لیکن ابھی عدالتیں خاموش ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی آئی جی پنجاب اور دوسرے جو افیسر اس جو ہے معاملے میں مطلوب ہیں، انہوں نے کہا جی ہم محکمانہ کاروائی کے لیے جو ہے بلوچستان جا رہے ہیں، اور پھر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح جو ہے وہ قانون اپنا راستہ بناتا ہے اور کس طرح سارے کام ہوتے ہیں۔